آسمانی کتابیں ٹوٹل کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ تورات کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ۔ اور قرآن مجید ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ حدیث کیسے کہتے ہیں؟ اگر یہ سوال پوچھا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور عمل کا نام حدیث ہے۔ ارکان اسلام ٹوٹل کتنے ہیں؟ ارکان اسلام ٹوٹل 5 ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ عقائد اسلام میں پہلا عقیدہ توحید، دوسرا ہے رسالت، تیسرا ہے فرشتوں پر ایمان، چوتھا ہے آسمانی کتب پر، اور پانچواں ہے آخرت پر ایمان۔ پھر اس کے ساتھ ایمان مفصل، ایمان مجمل آپ کو زبانی دونوں یاد ہونے چاہیے۔ نزول کے لحاظ سے پہلی سورت سورہ علق اور آخری سورت سورہ مائدہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 عیسوی 12 ربیع الاول کو ہی۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن مجید میں زکوٰۃ کا ذکر 32 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن مجید میں نماز کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن مجید میں نماز کا ذکر 700 مرتبہ آیا ہے۔ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا، مسلمانوں کی تعداد 314 تھی، کافروں کی تعداد 1000۔ اس غزوے میں 14 مسلمان شہید ہوئے۔ اس غزوے میں 70 کافر ہلاک ہوئے اور 70 کافر قیدی ہوئے۔ غزوہ احد 3 ہجری، مسلمانوں کی تعداد 700، کافروں کی تعداد 3000، مسلمان شہید ہوئے 70، کافر ہلاک ہوئے 23۔ جتنے غزوات ہیں بیٹا یہ آپ کو آنے چاہیے، ان کے بارے میں ساری ڈیٹیل آپ کو آنی چاہیے، ٹیسٹوں میں پوچھ جاتا ہے، انٹرویو میں پوچھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو میں لیکچر دے رہا ہوں ڈیلی بیس پہ سر عمران چینل پہ اور سکسیزفل لائف پہ، ان دونوں کو صرف سنا کریں، اور آپ صرف سنتے بھی ہیں نا کم سے کم، تو آپ کی تیاری انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ ڈیلی بیس پہ سنتے رہیں، اور پریویس جتنے ہم نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اس چینل پہ 400 سے زیادہ لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو چینل ہے سر عمران، اس پہ تقریباً 2000 لیکچر ہمارے اپلوڈ ہونے والے ہیں۔ پھر غزوہ خندق کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ غزوہ خندق 5 ہجری میں یہ غزوہ ہوا۔ خندق کھودنے کی تجویز کس نے دی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی، دشمنوں کی تعداد 10,000۔ خندق کتنے دنوں میں کھودی گئی؟ یہ کویشچن بھی پوچھا جاتا ہے۔ 20 دن میں۔ غزوہ خیبر کب ہوا؟ غزوہ خیبر 7 ہجری میں ہوا۔ مسلمان شہید ہوئے اس میں کتنے؟ غزوہ خیبر میں 15، دشمن ہلاک ہوئے 93۔ غزوہ حنین 8 ہجری میں، مسلمانوں کی تعداد 12,000، دشمن کی تعداد 20,000۔ اس طرح جو خلفائے راشدین ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل آپ کو آنی چاہیے۔ 10 جو ہمارے خلفائے راشدین ہیں جن کو دنیا میں ہی عشر مبشرہ کی میں بات کر رہا ہوں، بیسیکلی عشر مبشرہ 10 ہیں، اور یہ وہ صحابہ کرام ہیں برگزیدہ جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی گئی تھی۔ ان کے بارے میں ڈیٹیل معلوم۔ پھر 4 جو خلفاء ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل آنی چاہیے، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کب ہوئی؟ 573 عیسوی میں۔ آپ کا اصل نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، لقب صدیق اور عتیق۔ قریش کے قبیلہ بنو تائم سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ خلیفہ بنے 11 ہجری، آپ کی وفات ہوتی ہے 13 ہجری۔ اس کے ساتھ ہی یہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ قرآن مجید کی آیات کی اقسام کتنی ہیں؟ اقسام کے لحاظ سے قرآن مجید کی آیات 2 طرح کی ہیں، ایک متشابہ ہیں، ایک محکم ہیں۔ پھر دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پیدائش 581 عیسوی میں ہوتی ہے۔ قریش کے قبیلہ بنو عدی سے آپ کا تعلق۔ اس طرح جتنے بھی خلفاء ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل آپ کو آنی چاہیے۔ آپ کی کنیت اسلام سے پہلے ابو حفص تھی، لقب اسلام کے بعد فاروق۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ۔
کنیت اسلام سے پہلے ابو حفظ، لقب اسلام کے بعد فاروق، حق و باطل میں فرق کرنے والا، فاروق سے مراد۔ آپ کے والد کا نام خطاب، والدہ کا نام ختمہ، خلیفہ بنے 13 ہجری کو بنے اور 24 ہجری تک آپ کی خلافت رہی۔ آپ کے قاتل کا نام ابو لولو فیروز۔ تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی پیدائش کب ہوئی؟ 573 عیسوی میں۔ قریش کے قبیلہ کی شاخ بنو امیہ سے تعلق تھا۔ قبول اسلام سے پہلے کنیت ابو عمر، والد صاحب عفان، والدہ صاحبہ اروی بنت خریز، اور آپ کی خلافت رہی 24 ہجری سے 35 ہجری تک۔ چوتھے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ چچا زاد بھائی یعنی کزن تھے، داماد بھی تھے نبی پاک کے، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاتون جنت آپ کی زوجہ تھیں۔ کنیت آپ کی ابو تراب، اور آپ وہ پہلے مسلمان بچے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مولا علی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کے نام سے کرم اللہ وجہ بھی لکھا جاتا ہے۔ آپ نے کمنٹ میں یہ بتانا ہے کہ کرم اللہ وجہ کا مطلب کیا ہے اور یہ سب سے پہلے کس نے آپ کے لیے استعمال کیا۔ آپ کا لقب اسد اللہ، شیر خدا، اور دور حکومت رات آپ کا 35 سے 40 ہجری تک۔ شب برات کب ہوتی ہے؟ ہر سال شب برات ہر سال 15 شعبان کو ہوتی ہے۔ شب معراج 27 رجب۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ یہ کویشچن بہت پوچھا جاتا ہے، اور یہ کویشچن بھی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام، آپ کی والدہ کا نام حضرت سارہ علیہ السلام۔ یہ لکھ لیں بیٹا، یہ دونوں کویشچن لکھنے والے ہیں۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت سارہ علیہ السلام۔ ابو الانبیاء کنہیں کہتے ہیں؟ ابو الانبیاء کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں، آدم ثانی۔ نجی اللہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں اور نجی اللہ بھی کہتے ہیں، دو آپ کے لقب ہیں۔ اونٹنی کا معجزہ حضرت صالح علیہ السلام کا تھا۔ عصا ید بیضا کے معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ ابو البشر ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور ابو البشر ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو۔ خانہ کعبہ کے پہلے متولی کا نام بتائیں۔ خانہ کعبہ کے پہلے متولی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسرائیل کس کا لقب ہے؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کی قوم کو کہا جاتا ہے سابی۔ نماز فجر پہلے کس نے ادا کی؟ سب سے پہلے نماز فجر ادا کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام۔ نماز ظہر سب سے پہلے ادا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ نماز عصر سب سے پہلے ادا کی حضرت یونس علیہ السلام نے۔ نماز مغرب سب سے پہلے ادا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور نماز عشاء سب سے پہلے ادا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب بتائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ۔
تو آج کے لیے یہ لیکچر کافی ہے. وہ تمام اسٹوڈنٹ جو CSS کی تیاری کر رہے ہیں، پبلک سروس کمیشن کی پریپریشن کر رہے ہیں، اپنا نالج وسیع کرنا چاہتے ہیں، کسی اچھے ملٹری کالج یا کیڈٹ کالج کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹ جو خاص طور پہ پاکستان آرمی، نیوی، ایئر فورس کے کمیشن ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں اور ایئر مین وغیرہ کی تیاری کر رہے ہیں، ان تمام کو چاہیے کہ ہمارا جو واٹس ایپ گروپ پہ ہم نے بنایا ہے نیا، اس کو آپ جوائن کریں. اور جوائن کرنے کے لیے میرے نمبر پہ واٹس ایپ کیجیے. نمبر ہے 0335969113. اس نمبر پہ آپ لوگوں نے واٹس ایپ کر کے اپنا نام اور سٹی کا نام بتانا اور ساتھ میں کہنا ہے کہ سر مجھے واٹس ایپ گروپ کا لنک شیئر کریں. آپ کو لنک شیئر کیا جائے گا، پھر آپ اس کو جوائن کریں گے. اپروول یہاں سے میں دے دوں گا آپ کا گروپ. جو اس کے علاوہ واٹس ایپ چینل بھی میں نے بنایا ہوا ہے. تو اب واٹس ایپ گروپ میرے پہلے بہت زیادہ تھے، پھر میں نے سارے وہ ختم کیے کسی وجہ سے. دوبارہ سے نیا میں نے واٹس ایپ گروپ میں نے بنا لیے. تو اس کے علاوہ جن اسٹوڈنٹ کے پاس نوٹس نہیں ہیں، خاص طور پہ جو بچیاں AFNS کی تیاری کر رہی ہیں یا MD CAT کی تیاری کر رہے ہیں بچے ہمارے، یا وہ اسٹوڈنٹ جو PMA لانگ کورس کی تیاری کر رہے ہیں یا LCC کی تیاری کر رہے ہیں، تو ہم سے نوٹس بھی پرچیز کریں. کیڈٹ کالج کی تیاری کے بھی نوٹس ہمارے ہوتے ہیں جو بہت سی ویڈیوز میں دکھائے گئے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی دوسرے چینل پہ جس کا نام ہے سر عمران. دونوں کی ویڈیوز دیکھتے رہیں اور لیکچر سنتے رہیں. انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا. لاسٹ میں درود شریف پڑھیے اور ایران والوں کے لیے اسپیشلی دعا کیجیے. ملت اسلامی کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے. اوور آل دنیا میں جو مسلمان پس رہے ہیں، ظلم کے شکار ہیں، کافروں کیا تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ہلاک کرے، اور جو ظلم و ستم برباد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ستیہ ناش کر دے، نیست و نابود فرمائے ان کو. مسلمانوں کو ہر میدان میں اللہ تعالیٰ شاندار کامیابی سے نوازے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.